اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا ایک عمل شیئر کر رہا ہوں، بہت ہی زبردست ہے۔ جو بھی احباب وظائف کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے پاس وقت ہے اور جستجو ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، وہ اس عمل کو ایک بار میرے کہنے کے اوپر ضرور آزمائیں۔ کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے، دینی ہو دنیاوی ہو، انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزہ آئے گا۔ شادی کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے، قرض وصول کرنے کے لیے، ملازمت کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے، کوئی بیمار ہے شفا یابی کے لیے، روحانیت کے لیے، ظاہری باطنی موکلات کی حاضری کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ جو سوچ سکتے ہیں، جہاں تک دنیا میں کام ہے، یہ انشاءاللہ عمل بھاری پڑے گا ان سب چیزوں کے اوپر۔ تھوڑی سی ترتیب سمجھ لیجئے۔ عمل کے لیے آپ کو کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے ہوگا۔ جو لوگ اتنا وقت نکال سکتے ہیں وہی ویڈیو کو آگے مکمل تک دیکھیں، نہیں تو پھر اس کو آپ سکپ کر دیں، آپ کا ٹائم ضائع ہوگا۔ آپ نے کسی بھی دن اس عمل کو شروع کرنا ہے، روزانہ اس عمل کو جاری رکھیں تو یہ ایک بہت بڑا وظیفہ بھی ہوگا، بہت بڑی ریاضت بھی ہوگی، عبادت بھی ہوگی، سب کچھ اس کے اندر آ جائے گا۔ اگر کسی حاجت کے لیے کرنا چاہیں تو پھر آپ صرف اور صرف اس کو 11 دن کر لیں، آپ کے لیے یہ کافی ہے۔ انشاءاللہ وہ حاجت پہلے دن سے ہی اس کے اسباب بن جائیں گے، بننا نظر آ جائیں گے۔ آپ نے کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی جگہ، اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں اس وظیفہ کو، بیٹھے ہوئے سوتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اچھا طریقہ کار یہ ہے کہ وقت کی پابندی کی جائے، جگہ کی پابندی کی جائے، خوشبو لگائی جائے اور آرام سکون سے حضور قلبی کے ساتھ کوئی بھی وظیفہ عمل پڑھا جائے توجہ سے، تو اس میں کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں، ساتھ میں موبائل دیکھ رہے ہوں یا ادھر ادھر کی حرکات و سکنات کے اوپر غور و فکر کر رہے ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس وظیفہ کو توجہ نہیں دی، تو اس کی جو روحانیت ہے وہ آپ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوگی، آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہر چیز توجہ مانگتی ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیے، اگر آپ کوئی بندہ آپ کو توجہ نہ دے، اگنور کرے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو کک لگائیں گے، چلو بھاگو۔ توجہ دیں، توجہ سے پڑھیں تو پھر تو ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ وظیفہ کیا ہے، عمل کیا ہے، ترتیب کیا ہے، سمجھ لیجئے۔ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے، اور ایک وظیفہ اس میں ایڈ کرنا ہے آپ نے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ یہ کلمہ شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیوں پر 24 مرتبہ لکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعریفیں یکجا کر دی ہیں۔ اس تصویر کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ کوئی شخص 100 بار اس کو پڑھ لے صبح کے ٹائم، تو اس کے بس ماشاء اللہ رزق روزی سب کچھ اس کو ملے گا، عزت دولت شہرت سب کچھ اس کے اندر ہے۔ کلمہ کے بھی 24 حروف ہیں، یہ کمبینیشن بھی بہت زبردست ہے۔ بس اس کے آگے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیوں کے اوپر یہ کلمہ 24 بار لکھا ہوا ہے، تو بس آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اس کلمے کی کتنی اہمیت ہے۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، ٹھیک ہے؟ تقریباً ہر بندہ صبح کے ٹائم اس کو پڑھتا ہے۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، کوئی بندہ پڑھ لے، حاجات ویسے بھی اس کی پوری ہوتی ہیں۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ جب یہ کمبینیشن بنے گا اس ترتیب سے، انشاءاللہ اس کی جو فریکوینسی کریٹ ہوگی تو آپ کو گھنٹوں منٹوں سیکنڈ میں آپ کو کہیں سے کہیں پر لے کے جائے گی۔ روحانیت کا جو آپ کا لیول ہے بہت بڑھ جائے گا، بہت ہی زیادہ وسیع ہو جائے گا۔ اگر بالفرض آپ کے اوپر نظر بد ہے یا کسی نے جادو کیا ہے، کروایا ہے، تو اسی ایک لمحے میں پلٹ جائے گا۔ جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، سب آپ کے سامنے ڈھیر ہوں گے۔ آپ نے نیت اچھی رکھنی ہے، بس یہ تو وظیفے کے خود بخود یہ سارے فیوز و برکات ہوتے رہیں گے۔ وظیفہ کی ترتیب سمجھ لیجئے۔
آپ نے سب سے پہلے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد اس وظیفہ کو پڑھنے کی ترتیب سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد اس وظیفہ کو آپ نے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، آپ نے اس کو 92 بار پڑھنا ہے، 92 بار، بس اتنا، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات لقد جاءکم رسول من انفسکم، دونوں آیات آپ نے 11 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یاسین شروع کرنی ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین والقرآن الحکیم سے جب آپ شروع کریں گے، پہلے مبین کے اوپر پہنچ کر آپ نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کو 10 بار پڑھنا ہے۔ جب 10 بار پڑھ لیں، اس میں آپ نے جب مبین کے اوپر رکے اور اس کے بعد آپ نے لقد جاءکم رسول من انفسکم، آپ نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات شروع کر دینی ہے، بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ جب پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے رکنا نہیں ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، جب دوسرے مبین کے اوپر پہنچے تب آپ نے دوبارہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کو 10 بار پڑھنا ہے۔ اسی ترتیب سے آپ آگے بڑھتے جائیں گے، آپ نے واپس نہیں مڑنا۔ آپ نے جب آخری مبین کے اوپر پہنچے اور آپ نے 10 بار سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھی، آگے آپ سورت مکمل کر دیں گے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، یہاں تک آپ کا سورہ یاسین مکمل ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے 92 بار اس کلمہ کو رپیٹ کرنا ہے، محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار دوبارہ سے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر عمل مکمل کر لینا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں آپ نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین، اس کو آپ نے 92 بار پڑھا۔ آپ نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کو بھی 92 بار پڑھا۔ آپ نے سورہ یاسین کو 1 بار پڑھا، اور اس طریقے سے جب آپ اس کو پڑھیں گے، بس میں کہتا ہوں پہلے دن سے ہی آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ جو لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف کام نہیں کرتے، ہمارے اعمال نہیں چلتے، ہمارے کام رکے ہوئے ہیں، بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، یہ وہ، میں نیگیٹو انرجی، سیارگان کی گردش، فلاں فلاں، جو بھی آپ چیزیں سمجھ لیں کہہ لیں، پہلے دن سے ہی ختم۔ بہت اچھا رزلٹ ہے اس عمل کا، آپ اس کو کریں، سمجھیں۔ عمل آپ کو سمجھ آ گیا تو ماشاءاللہ آپ کمنٹس میں 7 لکھیے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا کوئی چیز تو آپ دوبارہ سے مجھ سے پوچھیے کمنٹس میں، انشاءاللہ میں مکمل رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویڈیو کو پھیلانا ہے، شیئر کرنا ہے، لازمی ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ جزاکم اللہ۔